شفیع جان صاحب آپ سے ذرا بات کا آغاز کرتے ہیں. خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو رہی, ہم بھی حکومتی وزراء آ رہے ہیں, مشیران آ رہے ہیں, ہم ان سے یہی سوال کر رہے ہیں کہ کیوں ملنے نہیں دیا جا رہا. بہنوں نے دھرنا دے دیا, کل وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب خود رات بھر وہاں بیٹھے رہے, اسپیکر سے ملاقات بھی ہو گئی, توہین عدالت کی درخواست بھی ہو گئی, اب منگل کو دوبارہ احتجاج کا اعلان کر رہے ہیں. کیا فرق پڑے گا؟ پھر وہاں کھڑے ہو کر دھرنا دیا جائے گا اور پھر واپس آ جائیں گے, کیا ہوگا؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ 17 اکتوبر کو وکلا کی آخری ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب سے, اور 4 نومبر کو بہنوں کی ملاقات ہوئی ہے خان صاحب سے. 4 نومبر کے بعد کوئی ملاقات نہ کسی لیڈرشپ کی ہوئی ہے, نہ فیملی کی, اور نہ ہی کسی پولیٹیکل وکلا کی. کل جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ خیبر پختونخوا کا چیف منسٹر 8ویں دفعہ اڈیالہ جیل آئے ہیں. ہم تقریباً 2:30 بجے وہاں پہنچ گئے تھے, اور 2:30 بجے سے لے کر اگلی صبح 8 بجے تک ہم وہاں موجود تھے. اور آپ نے وہ ساری ویژولز دیکھے ہوں گے, اس میں اچکزئی صاحب نے ہمیں جوائن کیا, علامہ صاحب آئے, ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ وہاں موجود تھی. تو 4.5 کروڑ عوام کا نمائندہ اڈیالہ جیل کے باہر سڑک پہ علامتی دھرنے پہ بیٹھا ہوا تھا. تو یہ کتنی شرم کی بات ہے کہ ایک فیڈریٹنگ یونٹ کا سربراہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, اور اس کے باوجود ملاقات نہیں کرائی گئی. کل جو ہمارے سب سے بڑی تشویش تھی کل, وہ خان صاحب کی صحت ہے. ہمیں جو رپورٹس ملی ہے اور جو رپورٹس انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی آئی ہے ان کی صحت کے حوالے سے, تو ہمیں اس پہ بڑا سیریس کنسرن تھا. انٹرنیشنل میڈیا میں آپ انڈین میڈیا کو کوٹ کر رہے ہیں؟ نہیں, افغان میڈیا پہ بھی آئے ہیں, اور ایک انگلش میڈیا کی رپورٹ بھی آئی ہے, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر لوں گا. تو ہم نے کل بڑی سمپل سی بات کہی کہ جب ہمیں نہیں چھوڑا گیا تو ہم نے یہی بات کہی کہ جو 7 لوگوں کی لسٹ ہے باشمول چیف منسٹر صاحب, اگر آپ ان کو نہیں بھی جانے دیتے تو کسی ایم پی اے کو جانے دیں, کسی فیملی ممبر کو جانے دیں, کسی وکیل کو اندر لے جائیں, یا مطلب کسی پولیٹیکل لیڈرشپ میں کوئی بندہ اندر چلا جائے, 5 منٹ کے لیے صرف خان صاحب کی خرید دریافت کر لیں, ہم اٹھ کے واپس چلے جائیں گے. اچھا سر, سوال بھی لے لیجئے. جو دوسری طرف سے شکوہ آ رہا ہے, وہ شکوہ یہ آ رہا ہے کہ جیل مینول کے مطابق جو رولز ہیں اس کے مطابق, اور جو عدالت کا حکم بھی آیا تھا کہ جیل سے جب باہر آئیں گے تو سیاسی گفتگو نہیں ہوگی, لیکن ہو یہ رہا ہے کہ جو بھی ملاقات کے لیے جاتا ہے وہ واپس آتا ہے, پھر وہ ایک سیاسی پیغام لے کر آتا ہے. تو اگر عام روٹین میں جانا ہے, خیر خیریت کے لیے جانا ہے, ملاقات کے لیے جانا ہے, اس کے لیے جایا جا سکتا ہے, لیکن سیاسی میسیجنگ کے لیے نہیں جایا جا سکتا. یہ دوسری طرف سے شکوہ آتا ہے. انہوں نے اب ایک نیا بیانیہ جو بنایا ہے, جو آپ بھی فرما رہی ہیں, اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اب ان کو عمران خان صاحب کے بیانات سے بھی خوف آ رہا ہے. پہلے ان کی تصویر, پھر ان کا نام, پھر پارٹی کا نام. لیکن یہ تو عدالت کی طرف سے حکم آیا تھا کہ سیاسی گفتگو نہیں ہوگی. تو پریمیسز میں تو نہیں ہوتا, جیل کے پریمیسز میں تو نہیں ہوتی, وہ پریس کانفرنس تو دور ہوتی ہے. ٹھیک, اگر وہ پریس کانفرنس نہ بھی ہو تو وہ ٹویٹر کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے کوئی ویڈیو بنا کے لگا دے گا. بات بڑی سمپل ہے کہ اب ان کو عمران خان کے بیانات سے خوف آ رہا ہے. یہ جب آتے تھے, یہ جب جیل میں تھے, رانا ثناءاللہ صاحب تھے, یا نواز شریف صاحب تھے, یا شہباز صاحب تھے, یا زرداری ایون صاحب تھے, تو یہ جب جیل سے عدالت میں پیش ہوتے تھے تو یہ پورے 20-25 منٹ کی گفتگو میڈیا سے کرتے تھے. آپ سب کو یاد ہوگا. ہمارے ٹائم پر تو ان کو عدالت بھی پیش نہیں کیا جا رہا. عدالت سے ایک تصویر خان صاحب کی نکلی تو لوگوں کو سسپینڈ کر دیا. یہ جو خوف ہے جو عمران خان کا, یہ ان کے دل میں بیٹھ گیا ہے. اچھا دیکھیں, اب مسئلہ یہ کہ اگر وہ یہ کام کرتے تھے اور یہ کام غلط تھا جو وہ 25 منٹ کی گفتگو کرتے تھے, تو آپ تو جانتے ہیں اگر جیل مینول کے خلاف ہے تو آپ وہ کام نہ کریں. کیا یہ غلط نہیں ہے کہ جب 302 کی ملزم کے لیے ملاقات کی اجازت ہوتی ہے ان کی فیملی سے, تو خان صاحب کو کیوں نہیں ملایا جا رہا؟ وکیل کی رسائی کیوں نہیں ہو رہی؟ ان کے جو ذاتی ڈاکٹر ہے اس کی رسائی کیوں نہیں ہے؟ کہہ تو رہے ہیں کہ آپ سیاسی باتیں کرتے ہیں اس وجہ سے. سیاسی لیڈر ہے, اس کی گورنمنٹ ہے, ایک صوبے میں مینڈیٹ ہے اس کے پاس, خیبر پختونخوا کیا لیڈر ہے وہ. سر وہ آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہے شفیع صاحب, لیکن وہ یہ جیل رولز کے خلاف ہے نا, مینول کے خلاف ہے نا. سر نواز شریف لندن گیا, جیل میں تھا نا, سزا یافتہ تھا, علاج کے لیے گیا, کیا وہاں سے یہ پریس کانفرنس نہیں کرتا تھا؟ کیا وہاں سے یہ اداروں کو جو یہ پیغامات بیچتا تھا؟ ٹھیک ہے, آپ مجھے یہ غلط کی لسٹ بتانا شروع کر رہے ہیں نا کہ یہ غلط ہوا, یہ غلط ہوا, یہ غلط ہوا, لیکن ان کا غلط آپ کا صحیح کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمیں تو آئینی اور قانونی جو ہمارا حق ہے وہ نہیں مل رہا. ہمیں تو چلیں اس کو چھوڑ دیں سیاسی بیانات کو. کیا فیملی کو ملنے دیا جا رہا ہے؟ کیا ذاتی معالج مل سکتا ہے ان سے؟ کیا ان کی جو وائف اندر ہے بشرا بی بی, کیا جیل میں ان کی ملاقات ہو رہی ہے؟ چلیں آپ وزیر اعلیٰ کے مشیر ہوتے ہوئے, معاون ہوتے ہوئے, آپ آج یہاں پہ ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ وعدہ کریں کہ کوئی سیاسی گفتگو نہیں ہوگی اور جائیں ملاقات. کل تو ہم نے ایون یہ بھی آفر کر دیا تھا
کہ فیملی میں سے کسی کو ملنے نے وہ خود اس کے ساتھ کھڑے یہ آپ وعدہ کر رہے ہیں یہ جو بھی فیملی سے جائے گا یا آپ لوگ ہوں گے سیاسی بات نہیں کریں گے باہر آ کے؟ اس وقت سب سے بڑی جو ہمیں کنسرن ہے وہ خان صاحب کی صحت ہے. جی ہمیں اس وقت نہ سیاست کی پڑی ہے. نہیں یہ ایک لفظ بولنے میں کیوں ہچکچا رہے ہیں؟ ملاقات کرنا اہم ہے نا سر، صحت کے لیے جانا اہم ہے نا. تو یہ ایک بات کہیں جو حکومت یہ سمجھتی ہے یا حکومت یہ شکوہ کر رہی ہے آپ سے، آپ کہیں جو جائے گا کوئی سیاسی بات نہیں ہوگی، جائیں جا کے ملاقاتیں کریں. اتنا خوف کیوں ہے عمران خان سے؟ سر آپ لوگ دیکھیں نا، آپ کے لیے امپورٹنٹ کیا ہے سر؟ آپ خود کہہ رہے ہیں سیاسی بات نہیں ہونی چاہیے. شفیع صاحب وہ اس ملک کا سب سے مقبول ترین لیڈر ہے، سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر ہے. تو سیاسی بات تو وہ کرے گا، جو بھی ملے گا وہ اپنی پارٹی کا لائمل بھی دے گا. تو یعنی وہ جو 25 منٹ کی پچھلے دفعہ ہوتی تھی وہ صحیح ہوتی تھی؟ تو ہم نے تو اجازت دی تھی نا. ہمیں تو یہ بیان تک جو خان کی تصویر جو وائلیشن ہوگی وہ آپ کریں گے، سیاسی بات کریں گے. اس میں کوئی وائلیشن تو نہیں ہے. عدالتی حکم ہے نا کہ آپ نے بات نہیں کرنی، جیل مینول ہے نا. عدالتی حکم تو یہ بھی ہے کہ وزیر اعلیٰ کو ملوایا جائے. 20 کنٹیمپٹ آف کورٹ کے کیسز عدالت میں ملاقاتوں کے حوالے سے ہیں. تو سر آپ نہیں مان رہے تو آپ ان کے اوپر کیسے یہ پریشر ڈال رہے ہیں کہ آپ عدالت کا حکم مانیں؟ آپ بھی تو نہیں مان رہے. اس وقت عدالت اپنا فیصلہ عمل درآمد نہیں کروا سک رہا. جو عدالت اپنے فیصلے امپلیمنٹ نہیں کر سک رہا، تو ہم اگر ایک سیاسی بات کر دیں اس پہ اتنے ایشو، اصل میں یہ جو سارا معاملہ ایک ایشو یہ بھی شاہد خٹک صاحب کہہ رہے ہیں کہ آرڈر آ گیا ہے، اگلے ہفتے تک اگر خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو پاتی ہے تو پھر دھرنا ہوگا اور اس کا آغاز جو ہوگا وہ خیبر پختونخوا سے ہوگا. میرا سوال بنیادی یہاں پر یہ ہے کہ خان صاحب سے ملاقات ہو نہیں رہی ہے. آخری دفعہ 4 نومبر کو ملاقات ہوئی، اس کے بعد سے اب تک جب کوئی بات اور ملاقات نہیں ہو رہی تو یہ آرڈر کہاں سے آ گیا؟ دیکھیں تو کچھ سٹیپس تو ہم نے خود بھی لینے ہوں گے. اگر یہ خان صاحب کو آئسولیشن میں ڈالیں گے ہم انتظار تو نہیں کریں گے. یہ کس نے آرڈر کیا ہے؟ مجھے نہیں پتا شاہد صاحب نے کس کا آرڈر ہے، اس کا کس کا میسج شاہد صاحب کو ہے. شاہد صاحب کا شاید مطلب یہ ہو اگر ان کو آئسولیشن میں لے کے جا رہے ہیں. سر صوبائی حکومت کے ترجمان کی نالج میں نہ ہو کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں یہ دیکھیں یہ تو صوبائی حکومت کا کام نہیں ہے. شاہد خٹک صاحب کو آرڈر آ گیا، نہیں یہ صوبائی حکومت کا کام نہیں ہے. جی یہ صوبائی حکومت کا کام تو نہیں ہے، یہ تو پارٹی کا کام ہے. شاہد صاحب جو ہیں وہ ہماری لیڈر ہے، پارٹی کے مین سٹریم لیڈر ہیں. ان کو شاید کوئی پیغام آیا ہو، ان کی فیملی کی طرف سے آیا ہو. نہیں وہ تو بیسکلی ان کا تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے نا. وہ تو کہہ رہے ہیں محمود اچکزئی صاحب کا یہ اختیار ہے کہ وہ بات کریں یا وہ مذاکرات کریں. اور دوسری طرف وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب، ان کو تو اسی لیے لایا گیا تھا نا کہ علی امین گنڈا پور صاحب وہ سب کچھ نہیں کر پا رہے تھے، وہ لوگوں کو اکٹھا نہیں کر پا رہے تھے، وہ احتجاج خان صاحب کے لیے نہیں کر پا رہے تھے. تو پھر اگر یہ آرڈر آ رہا ہے تو یہ آرڈر کہاں سے آ رہا ہے؟ سہیل آفریدی جو خان آؤٹ آف دا باکس کھیلا ہے سہیل آفریدی کی شکل میں، کل اس نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ جو 18 گھنٹے سرد رات میں ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، کوئی چیف منسٹر بیٹھ کے دکھائے. 200 صحافیوں سے وہ مل رہا ہے. وہ جو ایک خان صاحب کی شارٹ تھی وہ تو پرفیکٹ ہے. اب بات اچکزئی صاحب کی کر رہی ہیں، بالکل وہ لیڈ کریں گے. خان صاحب نے ان کو یہ ذمہ داری سونپی، لیکن بیک تو تحریک انصاف کریں گے. یہ آرڈر کہاں سے آیا ہے کہ اب احتجاج کریں گے؟ شاید اچکزئی صاحب نے کہا کہ اگر خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوتی تو انہوں نے شاہد صاحب کو کہا ہوگا کہ ہم اگلے ہفتے دھرنے پہ جائیں گے. اب ہم عوام میں بھی جا رہے ہیں. ہم 7 دسمبر کو پشاور میں جو جلسہ کر رہے ہیں وہاں پہ ہم نیکسٹ رائے عمل دیں گے. اب ہم نے اپنی قانونی آپشن سارے استعمال کر لیے ہیں، ساری چیزیں آن ریکارڈ آ گئی ہیں. اب ہم عوام میں جائیں گے. میں اپنا سوال دوبارہ دہرا دیتی ہوں. محمود اچکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ہیں، وہ یہ فیصلے کریں گے، وہ مذاکرات کریں گے، وہ احتجاج کریں گے یا دھرنا دینا ہوگا تو وہ دیں گے. تو پارٹی کے جو موجودہ چیئرمین ہے اس وقت ان کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے. جب ان کے پاس اختیارات نہیں ہے تو شاہد خٹک صاحب کو کسی نے بھی یہ بات کہی ہو تو کون کرے گا؟ ایون وزیر اعلیٰ کا بھی اگر یہ فیصلہ ہو تو وہ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ تو خان صاحب نے تو محمود خان صاحب کو یہ ذمہ داری دی ہے. احتجاج کے حوالے سے جو بھی فیصلہ ہوگا وہ پارٹی کا کام ہے، پارٹی لے گی. وہ اس میں حکومت محمود اچکزئی صاحب نہیں کریں گے. نہیں، میں تحریک انصاف کی بات کر رہا ہوں. محمود خان اچکزئی بالکل وہ لیڈ کریں گے. خان صاحب نے ان کو ذمہ داری سونپی ہے، وہ ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں قومی اسمبلی میں. پی ٹی آئی فیصلہ کرے گی، وہ محمود اچکزئی صاحب کو کہیں گے کہ آپ دھرنا دیں؟ نہیں، فیصلہ محمود اچکزئی صاحب لیں گے، پی ٹی آئی اس کو بیک کرے گی. محمود اچکزئی صاحب کل بھی ہمارے ساتھ دھرنے میں موجود تھے. وہ جو بھی فیصلہ لیں گے ہماری کنسلٹیشن سے وہ لیں گے، ہماری مرکزی لیڈرشپ کی سے ہوگی اس میں. خان صاحب نے ان کو نومینیٹ کیا ہے، خان صاحب کا فیصلہ ہے سر آنکھوں پر، ہم نے ان کو نامزد کر دیا ہے. ویسے ان کو یہ شکوہ بھی ہے کہ آپ لوگوں نے دھرنا دے دیا اور 4 گھنٹے بعد ان کے علم میں یہ بات آئی کہ آپ لوگ دھرنا دے کر بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں کل کا جو دھرنا تھا نا وہ کوئی پلان دھرنا نہیں تھا، وہ سو کالڈ ایک علامتی دھرنا. اگر پلان دھرنا نہیں تھا سر تو پلان دھرنا ہوگا تو اپنے ہی جو آپ کے جو کینڈیڈیٹس ہیں، جو آپ کے پارلیمانی لوگ ہیں، ان کو کیوں وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ یہاں پر نہیں آتے تو ان کو نیم اور شیم کریں گے؟ وہ تو اس سے پہلے کی بات ہے.
وہ تو جب ہماری 26 نومبر کی تقریب تھی اس میں یہ بات ہوئی ہے. کل تو یہ بات کل کے لیے انہوں نے یہ بات نہیں کی؟ نہیں, کل کے لیے تو کوئی ٹیوزڈے کے لیے بات کی ہے. ٹھیک, اگر وہ نہیں آتے تو ان کو نیم اور شیم کیا جائے گا ٹیوزڈے کو, اگر وہ نہیں آتے تو. بالکل, یہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی ذمہ داری ہے, جنید اکبر خان صاحب کی ذمہ داری ہے, اور جو ایم پی ایز ہیں وہ وزیر اعلیٰ صاحب کی ذمہ داری ہے. تمام لوگ آئیں گے اس پہ. ہم اگر یہاں موجود ہیں, اگر وزیر اعلیٰ ہے, اگر آج میں مشیر اطلاعات ہوں تو میں عمران خان کی وجہ سے ہوں. ان کا ووٹ لے کے ہم یہاں تک پہنچے ہیں. بینوے کے بینوے ایم پی ہے, جو بھی ایم این اے, جو بھی سینیٹر تحریک انصاف کا ہے, وہ خان کے مرہون منت ہے. خان صاحب کا کیس ٹیوزڈے کو لگے گا تو ہر ایک سلمان اکرم راجہ صاحب نہیں آتے, شیخ وقاص اکرم صاحب نہیں آتے, بیرسٹر گوہر نہیں آتے, تو ان سب کو نیم اینڈ شیم کیا جائے گا منگل کے روز. جو نہیں آئے گا, میں بھی تو یہی کہہ رہی ہوں, بالکل جو نہیں آئے گا, بڑے سے بڑا نام ہو, بڑے سے بڑا نام ہو, چھوٹے سے چھوٹا نام ہو, نیم و شیم کیا جائے گا. بالکل ٹھیک. وزیر اعلیٰ چیف جسٹس سے بھی ملاقات کے لیے گئے تھے لیکن وہ بھی نہیں ہو سکی. شفیع صاحب, اس کی کیا ریزن؟ بالکل جی, میں خود ان کے ساتھ تھا. ہم 8 بجے جب ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ہائی کورٹ جائیں گے اور وہاں پہ چیف جسٹس سے ان کے جو ایک آرڈر ہے اس کے بارے میں بات بھی کریں گے اور ایک پٹیشن بھی دوبارہ جمع کریں گے. ہم 8:55 پہ وہاں پہنچے. عدالت تقریباً سٹارٹ ہونے والی تھی. رجسٹرار کے آفس میں ہم بیٹھے, علیمہ آپا بھی آئی. ہم نے کہا کہ جی ہم چیف جسٹس سے ملنا چاہتے ہیں, تو رجسٹرار نے بتایا کہ جی عدالت اس وقت شروع ہے, آپ بریک میں چیمبر میں ان کے ساتھ مل لیں. ہمیں یہ اطلاع آ گئی تھی کہ چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ 20-25 منٹ کے بعد عدالت کو ایڈجرن کر کے چلے جائیں گے. ہم نے ان کو اصرار کیا کہ جی ابھی ہم ملنا چاہتے ہیں, تو انہوں نے کہا جی ابھی نہیں مل سکتے. پھر ہم نے یہ کہا کہ چلے ٹھیک ہے, ابھی جو کیسز وہاں پہ سماعت شروع ہے اس کے بیچ میں ہم اٹھ جائیں گے اور ہم اپنی بات کر لیں گے, کیونکہ عدالتیں تو سب کے لیے ہیں نا. عدالت میں تو کوئی بھی جا سکتا ہے, کوئی بھی فریاد لے کے جا سکتا ہے. اتنی دیر میں کعوہ آیا. وزیر اعلیٰ صاحب تو کعوہ نہیں پی رہے تھے, باقی جو ہمارے ممبران تھے وہ کعوہ پی رہے تھے, اور رجسٹرار صاحب میسج لے کے گئے تھے. اتنے ٹائم میں 20-25 منٹ میں عدالت ایڈجرن ہو گئی. انہوں نے کہا کہ جی چیف جسٹس صاحب آپ سے نہیں ملنا چاہتے, اور وہ چلے گئے. صحیح ہے, چیف جسٹس یہ نہیں ملنا چاہتے اور وہ چلے گئے. عظمیٰ بخاری صاحبہ, انہوں نے کل جب آپ لوگ دھرنے پہ بیٹھے تو ان کا ایک کامنٹ آیا, وہ سن لیں پھر اس کے بعد اس پر رسپونڈ کیجئے گا. سنوائیے. دلی افسوس ہے کے پی کے کی عوام کے ساتھ مجھے کہ ان کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ صرف اڈیالہ کا مجاور ہونے کے لیے جو ہے وہ بنا ہے, اور اس نے صرف وہ کام کرنا ہے کہ خیبر پختونخوا کی جو عوام کی مشکلات ہیں ان سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ اڈیالہ کے مجاور بن کے ہمیشہ وہاں باہر دھمال ڈالنا ان کو بہتر لگتا ہے, تو وہ کرتے رہے. سر اب جو الفاظ استعمال کیے ہیں, اس سے زیادہ الفاظ میں استعمال کر سکتا ہوں, پر میں استعمال نہیں کروں گا. دیکھیں, اڈیالہ میں جو قائد ہمارا اندر ہیں, ہم نے اسی کی رہائی کا ووٹ لیا ہے, وہ ہماری پریورٹی ہے. خان صاحب کی رہائی پریورٹی ہے. ہم جب اپنے حلقوں میں جاتے ہیں, جب میں اپنے حلقے میں جاتا ہوں, جب سہیل جاتا ہے, جب مینا جاتا ہے, تو ہم سے لوگ پوچھتے ہیں, نہ ہم سے کوئی گلی نالی مانگ رہا ہے, ہم سے صرف ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کب رہا ہوں گے. تو وہ ہماری پریورٹی ہے. اور جہاں تک گورننس کی بات محترمہ کر رہی ہیں, مقابلہ کر لیتے ہیں گورننس کا. ہم وہاں پہ تیسری بار گورنمنٹ میں ہیں, اگر ہماری پرفارمنس نہ ہوتی, ہم وہاں پہ کچھ اچھا نہ کرتے, تو ہم گورنمنٹ میں نہیں ہوتے. اور آپ کی تو تاریخ خیبر پختونخوا کی پتہ ہے کہ وہاں پہ کسی کو دوسرا موقع نہیں ملتا. ہم تیسری بار گورنمنٹ میں ہیں, ہم گورننس پہ بھی کام کر رہے ہیں, اور خان صاحب کی جو رہائی ہے وہ بھی ہماری پریورٹی ہے. اور جو پنجاب میں یہ جو ٹک ٹاک کی حکومت ہے, پنجاب اس کے نرغے میں ہے. جی آپ کہتے ہیں نا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ گورننس نہیں کر رہی ہے سندھ میں, ان کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے, تو ان کا تو یہ 4تھا 5واں ٹینیور ہے. تو اگر ٹینیور ہی دیکھنا ہے, بار بار ریپیٹیشن کس کی ہے, اور اگر پیمانہ یہی ہے, معیار یہی ہے, تو پھر تو پیپلز پارٹی بالکل بہترین کام کرے گی. اس کا مطلب پیپلز پارٹی تو کب الیکشن جیتی نہیں ہے. ابھی وہ فارم 47 کی کراچی کا مینڈیٹ ہمارا چرایا گیا, ہماری سیٹیں چرائی گئی ہیں. یہ تو ہمیشہ امپائروں کے ساتھ مل کے پیپلز پارٹی جو ہے وہ انٹیریئر سندھ میں فارم 47 والی گیم کے لیے. آپ کے لیے بھی جو ہے نا مولانا صاحب اور دیگر لوگ ویسے یہی کہتے رہے ہیں. بالکل جی, میں مولانا صاحب نے کہا ہے کہ یہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے, احمد ولی صاحب پہ دھاندلی ہوئی ہے. جون سا حلقہ دونوں حضرات چاہتے ہیں, سہیل کا. چلیے اگلا ہم پروگرام کریں گے, کیونکہ آپ چیلنج کر رہے ہیں عظمیٰ بخاری صاحبہ کو کہ وہ موازنہ کر لیں پنجاب اور کے پی کے کا, تو کوشش کریں گے کہ اگلا پروگرام ہم کریں جس میں آپ سے بھی ریکویسٹ ہے, آپ سے بھی ریکویسٹ ہے, میڈیا سے ریکویسٹ ہے. میں آج یہ میرا 3rا 4تھا ٹاک شو ہے, میں سب سے ریکویسٹ کر رہا ہوں. جو 5300 ارب کی انہوں نے کرپشن کی ہے آئی ایم ایف کی رپورٹ پہ, میڈیا اس پہ خاموش ہے.
मीडिया को सर आप प्रोग्राम फॉलो नहीं करते हैं, हमने लास्ट फ्राइडे किसी पे प्रोग्राम किया था और गालिबन आप भी उस प्रोग्राम का हिस्सा थे। नहीं, वो तो दो एक बातें हुई हैं, नहीं, दो एक मैंने पूरा सेगमेंट किया था और आप उसका हिस्सा थे, मुझे याद आ गया। एक रिपोर्ट आप पेश करें, मैंने किस तरीके से 5300 अरब रुपए, आपने दोबारा जो है ना, दोबारा देखना है, मुझे प्रोग्राम का वक्त जो है ना मेरा जा रहा है, लेकिन मैं ये कोशिश करूंगी कि उस्मा बुखारी साहिबा को भी बुलाया जाए और आपको भी बुलाया जाए, और जो शफी साहब मवाजने की बात कर रहे हैं वो मवाजना कर लिया जाए। बहुत शुक्रिया आपका शफी साहब।